گاجر کی کھیر اور ہزار کمپلیمنٹس۔ کھیر تو سبھی بناتے ہیں، پر میں جو آج کھیر بنا رہی ہوں اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں مس فوڈ سیکرٹس اور آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کی کھیر۔ بہت ایزی ریسپی ہے، چلیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے چاول لے لیں گے، اور چاول جو میں یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں کچرا چاول ہیں، بہت سے لوگ اسے ٹوٹا چاول بھی کہتے ہیں، تو یہ گاجر والی کھیر کے لیے بہت بیسٹ ہے کیونکہ انہیں ہمیں بعد میں گرائنڈ وغیرہ کرنا نہیں پڑتا، یہ ایزیلی جو ہے دودھ میں مکس ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کو ہم 1 گھنٹہ پہلے بھگو دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں گاجروں کو کدوکش کر رہی ہوں۔ کدوکش کی باریک والی سائڈ سے ہم گاجروں کو کدوکش کر لیں گے۔ اس کے بعد میں نے گاجروں کو ایڈ کر دیا ہے، اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کوئی پانی وغیرہ ایڈ نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا پانی ڈرائی کریں گے، اور جب پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا تو ہم باقی انگریڈینٹ 1 بائی 1 ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے۔ سب سے مین بات یہ ہے کہ جب آپ نے گاجروں کو ڈالیں کوئی پانی وغیرہ ساتھ بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا، اور جو ان کے اندر آلریڈی پانی ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے ان کو ڈرائی کر لینا ہے۔ اور یہاں پر پانی ہو چکا تھا ڈرائی، اور میں نے چاول ایڈ کر دیے ہیں۔ میں نے چاول بہت ہی اچھے طریقے سے واش کیے تھے، تو چاولوں کے اندر پانی تھا وہ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے۔ یہاں پر اب جو پانی بھی اس کے اندر ہے، اب ہم پانی کو دوبارہ ڈرائی کریں گے اور انہیں بہت ہی اچھے طریقے سے پکا لیں گے۔ چمچہ ہم ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے تاکہ گاجر بالکل بھی نیچے نہ لگے۔ دوستو پانی ڈرائی ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دودھ۔ دوستو گاجر کی کھیر کے لیے بیسٹ چوائس جو ہے فل فیٹ ملک ہے، اس سے کھیر بہت زیادہ تھک، رچ اور مزیدار بنتی ہے۔ میں نے یہاں پر کوئی کریم کوئی کھویا وغیرہ نہیں ایڈ کیا، یہ کھیر آپ کے سامنے ریڈی ہوگی اور بہت ہی تھک اور کریمی بنے گی۔ جیسے دودھ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گا ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے، اور چمچ کا ہم نے خاص دھیان رکھنا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم نہیں ہلاتے جانے تاکہ کھیر جو ہے وہ نیچے بالکل بھی نہ لگے۔ یہاں پر دودھ جو ہے کافی حد تک تھک ہو چکے ہیں، اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے شوگر، اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد ہمیں بہت اچھے طریقے سے پکا لیں گے اور اسے تھوڑا سا اور تھک ہونے دیں گے۔ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ گاجر کی کھیر کی لک بہت ہی مزے کی آ رہی ہے۔ تو یہ رہی دوستو فائنل لک، کریمی تھک اور بالکل رائل، یہ ہے ہماری گاجر کی کھیر ریڈی۔ یہاں پر میں گاجر کی کھیر کو نکال رہی ہوں، بھی کافی زیادہ گرم ہے، 1 آور کا ریسٹ دیں گے اسے، اور پھر میں دوبارہ آپ سے اس کی فائنل لک شیئر کرتی ہوں۔ جب فل کریم ملک ملے تو گاجر کی کھیر خود بخود چمک اٹھتی ہے۔ اگر آپ کے پاس فل فیٹ ملک ہے تو آپ کو کوئی کریم وغیرہ ایڈ کرنے کی نیڈ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ کے پاس دودھ اویلیبل نہیں ہے، گھر کا خالص دودھ نہیں ہے، تو آپ اس میں کھویا یا کریم وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاس خالص دودھ اویلیبل تھا تو اس لیے میں نے اس میں کوئی بھی اس طرح کی چیز ایڈ نہیں کی۔ دوستو فائنل لک دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے مزے کی کھیر بنی ہے۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، اور فیڈ بیک دیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔